بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی سلسلہ وار آج کی ہم اس ویڈیو میں ہم لالا میری بختیار کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ لالا میری بختیار مریم نیل بختیار کے نام سے 29 جولائی سن 1938 کو نیو یارک سٹی، ریاست متحدہ امریکہ میں پیدا ہوئی۔ ایرانی نژاد امریکی اسلامی اور صوفی اسکالر، ماہر نفسیات، مصنفہ اور مترجمہ تھی۔ وہ جدید اسلامی اسکالرشپ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں، خاص طور پر انگریزی میں قرآن پاک کی روحانی طور پر متوازن اور صنفی لحاظ میں حساس تشریح لانے کے لیے ان کی اہم کوششوں کے لیے۔ ایک ایرانی والد ابو القاسم بختیار ایک طبیب اور ایک امریکی ماں ہیلن جیفیریس بختیار ایک نرس کے ہاں پیدا ہوئی۔ للہ بختیار کی پرورش ثقافتی طور پر متنوع اور فکری اعتبار سے بھرپور ماحول میں ہوئی۔ ان کے والدین تعلیم اور صحت کے دیکھ بھال کے لیے بہت پرعزم تھے۔ ان کا اقتدار جس نے ان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا، انہوں نے اپنے بچپن کے کچھ حصے ایران اور امریکہ میں گزارے، جس نے ان سے ایک ثقافتی شناخت اور مشرق اور مغرب کی تعلقات اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ایک منفرد نقطہ نظر پیش کیا۔ بختیار نے پیٹسبرگ کے کالج سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں اسلامی روحانیت اور تصوف میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ صوفی استاد سید حسین نصر کی تعلیمات سے قریب سے وابستہ ہو گئی اور نیو میکسیکو یونیورسٹی سے تعلیمی نفسیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اسلامی روحانیت میں ان کی گہری دلچسپی نے اسے اسلامی فلسفہ، اخلاقیات اور نفسیات کا گہرائی سے مطالعہ کرنے پر مجبور کیا۔ اپنے علمی سفر کے دوران انہوں نے اسلام پر 25 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی اور ترجمہ کی، جن میں سے اکثر صوفی تعلیمات، اسلامی نفسیات اور اخلاقیات پر مرکوز تھی۔ اسلامی اسکالرشپ میں ان کی سب سے اہم شراکت 2007 میں سامنے آئی، جب انہوں نے قرآن پاک کے عنوان سے شائع دا سبلائم قرآن کے انگریزی ترجمہ کیا۔ اس ترجمے کو بڑے پیمانے پر توجہ حاصل ہوئی، خاص طور پر اس نے کے لیے کہ ایک امریکی خاتون کی طرف سے انگریزی میں قرآن پاک کا پہلا مکمل ترجمہ تھا، اور اس لیے بھی کہ اس نے کچھ روایتی تشریحات کو چیلنج کیا جن کے بارے میں ان کے خیال میں قرآنی پیغام کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، خاص طور پر صنفی انصاف میں متعلق۔ تو دوستو، بختیار نے خاص طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں متنازع لفظ درپا کا ترجمہ کرنے کا انتخاب کیا، جس سے عام طور پر تادیبی یہودیوں کے حوالے سے ہیٹ کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ چلو اس نے تعریف اور تنقید دونوں کو جنم دیا۔ بہت سی جدید مسلم خواتین نے ایک ایسی تشریح پیش کرنے پر ان کی تعریف کی جو اسلامی خاندانی زندگی کے غیر متشدد اور مصنف وزن میں سے اہم ہو، جبکہ زیادہ روایت پسند علماء نے ان کی انسانی نقطہ نظر اور طریقہ کار پر سوال اٹھایا۔ قطع نظر اس کے کہ شراکت نے اسلامی تعاون میں صنف اور اخلاقیات کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے ایک جگہ کھول دی۔ اپنے ترجمے کے کام کے علاوہ بختیار ایک سرٹیفائیڈ ماہر نفسیات بھی تھی، جنہوں نے اسلامی روحانی اصولوں کو مغربی علاج کے طریقوں کے ساتھ ملا کر اسلامی بنیادوں پر نفسیاتی ماڈل تیار کیا۔ اس نے مسلمانوں کو، خاص طور پر مغرب میں رہنے والوں کو، ان کے اپنی مذہبی روایت میں جڑی ذہنی صحت کے لیے ایک فریم ورک پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ روایتی نفسیات کے انسٹیٹیوٹ کی بانی رکن بھی تھے اور قاضی پبلیکیشن سے وابستہ تھی، جو شمالی امریکہ کے قدیم ترین اسلامی پبلشر ہے، جس نے ان کا زیادہ تر کام شائع کیا۔ بختیار کی انتقال 18 اکتوبر
सन 2020 को शिकागो अमेरिका में हुआ। इनकी मौत पर दुनिया भर के उलमा, तलबा और फ़क़ारीन ने शोक का इजहार किया, जिन्होंने इस्लामी फिक्र, खास तौर पर रूहानियत, सनफी, इंसाफ और पुरानी तशरीह के शोबों में इनके मनफरद शराकत को तस्लीम किया। इसे रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में सुपुर्द खाक किया गया। हालांकि इनकी कब्र का सही मुकाम निजी तौर पर रखा गया और इसकी वसी पैमाने पर तशहीर नहीं की गई है। इसकी याद में कोई रस्मी मज़ार नहीं बनाया गया, क्योंकि मज़ार बनाना एक ऐसा अमल नहीं है जिसे आम तौर पर मरकज़ी दायरे में शामिल सुन्नी इस्लाम में कबूल किया जाता है, और इसने खुद इस्लामी रूहानियत के लिए एक रूहानी, रवायती लेकिन इस्लाही नुक्ता नज़र की पैरवी की। लिहाजा कोई सरकारी मज़ार तमीर नहीं किया गया है और न ही इनके खानदान, पैरोकारों या किसी मजहबी अदारे की तरफ से कोई शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम मारिया अल्फहा की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।